السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل. آئی ہوپ یو آل ویل. ہم سب اپنی زندگی کے اندر نا ایک چیز جو ایکسپیرئنس کرتے ہیں وہ پریشانیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانی. کچھ لوگوں کی زندگی میں واقعتاً پریشانیاں ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کی زندگی میں پریشانیاں کچھ ہوتی نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فوکس کر کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچ کے اپنی زندگی کی پریشانیوں کو بڑھا لیتے ہیں. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں ان ریالٹی اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو ہم اس سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کا حل کیا ہے، ہر قسم کی پریشانی سے نجات کا نسخہ کیا ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے. آپ صبح اٹھے، آپ کو کوئی ایسی سچویشن آ گئی، آپ کو آپ کے بزنس میں لاس ہو گیا. آپ صبح اٹھے، آپ کو نیوز ملی کہ خدا نخواستہ آپ سے بہت ہی کوئی قریبی انسان جو ہے اس کو ایک سرٹن بیماری کا جو ہے وہ ڈائگنوسس ہوا ہے اور اس کو بیماری ڈاکٹرز نے بتائی ہے کہ یہ موذی مرض ہو گیا ہے. اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. پھر آپ کو ایک فون کال آتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ایک بہترین بیسٹ فرینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا کوئی بھی ایسی پریشانی ایک دم سے جو ان ایکسپیکٹڈ تھی ایک دم سے وہ ہو گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس پریشانی کو، اس آئی ہوئی مشکل کو جو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، کیا آپ اس کو بدل سکتے ہیں، کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی پریشانی آئے ہی نہ؟ تو جواب آپ کو یہ ملے گا کہ ہمارا اللہ کی طرف سے اور اس دنیا میں ہونے والے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، تو ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہ چیز تو ہم نے ایلیمینیٹ کر دینی ہے، ایک سائڈ پہ کر دینی ہے کہ ہم کسی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جو پہلی چیز، کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی، کسی قسم کا کوئی پرابلم، کسی قسم کی کوئی نیوز آئی ہے، سب سے پہلی چیز جو آپ نے پہلا تھاٹ کریٹ کرنا ہے، it has to be a high vibration thought, which means it has to be very 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 positive thought جو آپ کے کنٹرول میں ہے. دنیا کی طرف سے آنے والی پریشانی، اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی ناگہانی ایسی مصیبت، کوئی کچھ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، مگر آپ کا تھاٹ آپ کے کنٹرول میں ہے. جو پہلا تھاٹ آپ کریٹ کریں گے جب بھی آپ کو پریشانی آئے گی، وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ دعا ہونی چاہیے. آپ اپنی اس آنے والی مصیبت کو، اس سچویشن کو، اس نیوز کو، اس پریشانی کو پہلی دعا دیجئے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ میری بہتری کے لیے کرتا ہے. یہ میرا بہترین وقت چل رہا ہے. میں اللہ کی طرف سے آنے والی جو بھی یہ مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، یہ یقیناً میری بہتری کے لیے آئی ہے. یقیناً اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی آسانی ہے. اب ہم ذرا تھوڑا سا اگر اپنی زندگیوں کے اوپر فوکس کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 5 سال پہلے آپ ایک ایسی سچویشن میں کبھی رہے ہوں گے کہ اس سچویشن میں آ کے آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ میرے اوپر یہ کیوں مشکل آئی. لیکن جب 5 سال، 10 سال، 15 سال گزر جاتے ہیں اینڈ یو لک بیک، آپ واپس جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یقیناً وہ اگر نہ ہوتا میری زندگی میں تو آج میں اتنی اسٹرانگ نہ ہوتی، آج میں وہاں نہ ہوتی جہاں میں آج کھڑی ہوئی ہوں. اس لیے جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئے آپ کی زندگی میں، جب آپ کو لگے سب کچھ ٹوٹ گیا ہے، سب کچھ بکھر گیا ہے، سب کچھ سمجھ سے باہر ہے، یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے، سب سے پہلی چیز یہی ایک نسخہ ہے. سب سے پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو تھاٹ کریٹ کرنا ہے، جو سوچ کریٹ کرنی ہے، وہ دعا والی سوچ ہونی چاہیے. یعنی آپ خود کو دعا دیں، آپ اس بری سچویشن کو دعا دیں. جب آپ اس بری سچویشن کو دعا دیں گے تو وہ آپ کی ڈیسٹنی، آپ کے فیوچر کو بدل دے گی. میں ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کے لیے ایک مثال اپنی زندگی کی
آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. آج سے تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے. ہر کسی کی ماں اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر میرا ممی کے ساتھ ایک بہت ہی خاص اور اہم اور بہت ہی خوبصورت ریلیشن شپ، دوستی کا رشتہ ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو میں ان کو نہ بتاؤں. دوستوں کی طرح ہر بات، میری کوئی اس طرح سے بہت زیادہ دوستیاں نہیں ہیں، مگر میں اپنی ماں کو ہر چیز بتاتی ہوں. 2 سال پہلے تقریباً ممی کو محسوس ہوا کہ کوئی انکمفرٹیبل فیلنگ ہے. انہوں نے جا کے ٹیسٹ کروائے، بایوپسی کروائی، تو پتہ یہ چلا دیٹ شی واز ڈائگنوزڈ ود بریسٹ کینسر. میرے بھائی، مجھے یاد ہے کہ رپورٹ آنی تھی، اور جس دن آنی تھی تو آئی واز ویٹنگ. میرے بھائی کا فون آیا اینڈ آئی واز ڈرائیونگ دا کار، اور اس نے مجھے کہا کہ انفارچونیٹلی ہی ہیڈ، ایکچولی ان کی آواز کے اندر میں محسوس کر سکتی تھی کہ جیسے پریشانی ہے، یا جیسے آپ کوئی رو رہا ہوتا ہے تو بھرائی ہوئی آواز ہوتی ہے، تو اس طرح کی اس کی فیلنگ. اس نے مجھے بتایا کہ ممی کا جو ہے وہ رپورٹ آ گئی ہے، اور وہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، آئی تو آپ ہمارے گھر آ جائیں. سو آئی ریممبر کہ میں گاڑی چلا ہی رہی تھی، میں ممی کے گھر چلی گئی، اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ رپورٹ جو ہے وہ پازیٹیو آئی ہے فار بریسٹ کینسر کی. سو اب میں وہاں گئی تو میری بہن بھی کافی ڈاؤن تھی، میرا بھائی، میری بھابھی، ایوری بڈی واز لائک لٹرلی کرائنگ کائنڈ آف. کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کوئی کس طرح. تو میں وہاں گئی. اللہ کا شکر ہے، یہی پہلا تھاٹ کریٹ کیا کہ یہ جو سچویشن آئی ہے، یہ جو پرابلم آئی ہے، ہم اس کو بہت ہی کانفیڈنٹلی، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ فیس کریں گے. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانیاں آتی ہیں، ایسی نیوز آ جاتی ہے، کچھ ایسے ڈائگنوسس آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اس کو انشاءاللہ یہ جو چیز آئی ہے یہ یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آئی ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ بتانے کے لیے آئی ہے. کئی دفعہ ہم اپنے رشتوں کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، ہم اتنا وقت نہیں دے رہے ہوتے، ہم ان کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے. اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید یہ چیز آئی ہی اس لیے ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، ان کو زیادہ اہمیت دیں، وہ تمام چیزیں، آسائشیں دیں جو انہوں نے ہمیں ہماری زندگی میں دی ہیں. This was the thought that I created. And instead of wasting any time crying اور پریشان ہونے کی بجائے، اسی لمحے ہم لوگوں نے ریسرچ کرنی شروع کر دی کہ اب کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہوگا. جب وہ نیوز ہم لوگوں کو ملی تو سب سے پہلی جو دعا ہم لوگوں نے کریٹ کی، and I told my brother and I told my sister and I told my mother کہ آپ کو بالکل کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ نے یہ جو ہمیں ایک ٹیسٹ دیا ہے اس میں ہم سب کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمیں بہتری کی طرف لے کے جائے گا. وہ پہلی دی ہوئی دعا رب تعالیٰ کی کرم نوازی کے ساتھ، رب تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ within 1 year and like 1 سے 1.5 سال کے اندر جو تھا، چیزیں بالکل اپ سائڈ. بہت ان کا پروسیس ہوا، پہلے کیمو ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی سرجری ہوئی، پھر ریڈیشن ہوئی. بٹ شکر اس رب کی ذات کا، جتنا اس کی کرم نوازی کی جائے. مائی مدر از اے ویری ویری پازیٹیو پرسن، مگر انہوں نے اپنی پازیٹیوٹی کی وجہ سے، رب تعالیٰ کی خاص کرم نوازی کی وجہ سے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کی وجہ سے اتنی آسانی ہوئی. جناب سیدہ کی خاص الخاص کرم نوازی ایسی رہی کہ الحمدللہ شی از اے وارئر، شی از اے کینسر سروائیور، اور وہ بے انتہا لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک مثال ہیں. اللہ ان کو دعا کیجیے گا آپ ان کے لیے کہ اللہ انہیں صحت اور لمبی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، ہمیشہ ہمارے سروں پہ ماؤں کا سایہ سلامت رہے. سو یہ پورا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ میں نے اپنی فیملی کو اس ٹائم کے اوپر کہا کہ اب ہم لوگوں کو ہر ہفتے ہسپتالوں میں جانا پڑے گا، ہم سب جائیں گے. جو والدہ کا ٹریٹمنٹ ہے، اس پروجیکٹ کو بالکل اس طرح سے لینا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی. جب آپ کسی کی شادی ہوتی ہے ایکسٹریم گرمی کے موسم میں، ہم لبرٹی مارکیٹ میں نیچے اوپر دکانوں کے اندر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور گرمی سے برے حال ہو رہے ہوتے ہیں، مگر کیونکہ ذہنی طور پہ دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے،
شادی ہے گھر میں ایک بیٹے یا بیٹے کی, تو اب ہم نے اس کو انجوائے کرنا ہے. آپ اس مائنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ کیونکہ گھر سے نکلتے ہیں تو بے انتہا گرمی کے باوجود آپ بیٹھ کے فروٹ چاٹس بھی کھا رہے ہوتے ہیں, فریش جوسز بھی پی رہے ہوتے ہیں, آپس میں گپیں بھی مار رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو اس گرمی کا, اس ایکسکروشیٹنگ ہیٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا. مگر ہوتا کیا ہے, یہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے. That is exactly what I told my husband, my brother and my mother and my rest of the family. ہم جب بھی ہاسپٹل جائیں گے, ہم کہیں بھی کچھ ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں گے, ہم نے سوگواری میں نہیں جانا. اگر اللہ اتنی آسانیاں کرتا ہے, تو اگر اللہ نے ہمیں ایسی چیز دی ہے, ایک ایسے وقت میں ڈالا ہے, تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں, ہنستے مسکراتے جائیں. اینڈ آئی ٹیل یو, اللہ کی ذات نے اس چہرے پہ مسکراہٹ, اس پازیٹیوٹی کی وجہ سے ہم کسی بھی ہاسپٹل جاتے تھے, کہیں پر بھی ممی کی کیمو کے لیے, ریڈیشن, ایسے تھا کہ جیسے ایک پکنک کے لیے ہم جا رہے ہیں, ہم گاڑی میں انجوائے کر رہے ہیں, وہاں پر جا رہے ہیں. لوگ وہاں پر آئے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے ایسے سہمے ہوئے یوں کر کے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. زندگی جتنی ہے اتنی ہی ہے. اگر جو زندگی کی سانس آخری ہے اور جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی, یہ ایز اے مسلم ہم اس عقیدے کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو پھر تو آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں. جو رات اندر ہے, چاہے وہ کسی کی بھی ہے, وہ باہر نہیں ہو سکتی. اس لیے جب تک وہ وقت ہے اپنوں کے ساتھ خوب انجوائے کریں. مائی مدر از ماشاء اللہ الحمدللہ اتنی پازیٹیو تھیں, وہ خود ہی نہیں محسوس کرتی تھی کچھ ہے. وہ لوگ کیمو کے اندر چیخیں مار رہے ہوتے تھے, مگر شی یوزڈ ٹو بی سو پازیٹیو. اور کیونکہ وہ پازیٹیو سوچتی تھی تو انہیں وہ محسوس ہی نہیں ہوا وہ جو ایک مشکل کام اور ٹائم تھا. اور انہوں نے ہمیں بھی پازیٹیوٹی دی, ہم نے بھی ان کو خوب پازیٹیوٹی دی. پھر ہمیں اللہ نے وہ موقع دیا, اور اب ہم شاید اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں. بلکہ آئی مین ناؤ یو کے میں ہوں, تو ان کی موجودگی کا احساس میرے پاس رہے. کام کے سلسلے میں, دوسرے ریزنز کی وجہ سے کئی دفعہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنی پڑتی ہے, اور کرنی چاہیے, اٹس اوکے. مگر اس کے باوجود کئی دفعہ آپ ایک کمرے میں رہ کے لوگ جو ہیں وہ دلوں سے دور ہوتے ہیں, کسی سے بات نہیں کر رہے ہوتے. میں جب سے یو کے آئی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے میں اپنی ماں کے اور زیادہ قریب ہو گئی ہوں. کیونکہ اگر آپ یہ سامنے دیکھیں, یہ ایک کیمرہ ہے جس کا ایکسس میری ماں کے پاس ہے, اینڈ شی کین سی می آل دا ٹائم. لاؤنج میں یہ میرا کیمرہ لگا ہوا ہے, اور یہ ہر وقت میری والدہ مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے میں کیا کر رہی ہوں, کام کر رہی ہوں, صفائی کر رہی ہوں, بیٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ جو بھی ہم یہاں پر ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں تمہارے لاؤنج میں بیٹھی ہوتی ہوں ہر وقت. ان کا دل لگا رہتا ہے, وہ یہاں سے آواز دے کے باتیں کرتی رہتی ہیں, تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے. اسی طرح سے میں نے ان کے کمرے میں کیمرہ لگایا ہوا ہے. یہ دوریاں, یہ کچھ نہیں ہوتا. آپ کا دل قریب ہونی چاہیے, آپ کے اندر کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ہونی چاہیے. انہیں کسی قسم کی ضرورت ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے, میں ان کے لیے شاید فزیکلی نہیں ہوں, لیکن آئی میک شور کہ ان کو کسی قسم کی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہو. تو یہ زندگی میں جب ایسی مشکلیں آتی ہیں تو اللہ کی ذات سے کمپلین کرنے کی بجائے ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ دے کے ہمیں اپنوں کے اور قریب کر دیا. اللہ ان کو آسانیاں دیتا ہے جو خود اپنے آپ کو دعا دیتے ہیں, اپنے آپ کو آسانی دیتے ہیں, اپنے آپ کی مدد خود کرتے ہیں. God help those who help themselves. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم یہ. سو جب ہم کسی سچویشن میں پھنستے ہیں تو اللہ بھی اوپر سے مسکراتا ہے کہ یہ واقعی میرا عبد ہے, یہ میرا بندہ ہے کہ میں نے اس کو مشکل میں ڈالا, مگر وہ میرے پہ اس قدر یقین رکھتا ہے کہ تو نے اگر مشکل میں ڈالا ہے تو یقیناً کسی اچھے کے لیے ڈالا ہوگا, یقیناً اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے. جب ہم اپنے دل کو سٹیبل کر لیتے ہیں, کہتے ہیں دل جیتے من جیتے جگ جیتے, یعنی اگر آپ نے اپنے ہی دل کو جیت لیا تو آپ نے پوری دنیا کو جیت لیا. تو کوئی بھی سچویشن آئے, کوئی بھی پریشانی آئے, کوئی بھی مشکل آئے, سب سے پہلے دعا دینی ہے اس سچویشن کو, اس خبر کو, اس چیز کو کہ یہ میرے لیے بہتری لے کر آئی ہے. اللہ میرے لیے کچھ برا سوچ ہی نہیں سکتا. اور ہم کیا کرتے ہیں, انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا, میری زندگی میں یہی مشکل آنی تھی, اللہ تینوں میرے علاوہ کوئی اور دسدا ہی نہیں.
नाउज़ बिल्लाह हम इस तरह से शिकायतें करते हैं। नहीं, कोई मुश्किल आई है, यकीनन आपके लिए बेहतरी का पैगाम लेकर आई है। अपने स्टेट ऑफ माइंड को जब ठीक रखेंगे, जब अपने स्टेट ऑफ माइंड को स्टेबल रखेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि अल्लाह की ज़ात आपकी सोच, वो पहला थॉट किस तरह से आपकी डेस्टिनी को बदलेगा, आपके मुकद्दर को बदलेगा, आप ये देखेंगे। लोग कहते हैं, अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं, कहना तो बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। आप यकीन करें, वाकई मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप एक दफा इसको करना शुरू करते हैं तो उसका जो एक नशा होता है ना, जब रब पे तवक्कल करके जैसा आप चाहते हैं वैसे आप महसूस करना शुरू जब कर देते हैं कि ऐसा है, मसलन अगर किसी की जिंदगी में पैसे की कमी है और आप चाहते हैं कि पैसा हो, अपने दिल के अंदर महसूस करें, अपने आप को अमीर समझें और यकीन रखें कि मेरे पास है, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है पैसा होना सिर्फ ये चंद नोटों का होना नहीं है। अमीरी होना दिल की अमीरी है। जिसके पास दिल की अमीरी आ जाए, ये पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, ये दुनियावी आसाइशें तो बाय प्रोडक्ट हैं। सो फोकस करें, जो चाहते हैं उसकी मौजूदगी के एहसास में आ जाएं। सो परेशानी, कोई मुश्किल, कोई बुरी खबर, एनी सोबत, एनी मुसीबत, इफ यू हेयर एनी न्यूज अबाउट दैट, कोई ऐसी चीज आ जाए, पहला थॉट जो क्रिएट होगा वो दुआइया होगा। ये कुछ हुआ है या जो मैंने सुना है, ये जो भी आया है मेरी जिंदगी में, मेरे लिए एक चैलेंज आया है, ये मेरी बेहतरी के लिए है। अल्लाह मेरे लिए बेहतर 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 ही चाहता है और कुछ नहीं। मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है और अच्छा ही होगा। अल्लाह की हर काम में मसलहत होती है। ये यकीनन मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, मुझे ग्रो करने के लिए आया है, मुझे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आया है। जब ऐसा सोचेंगे तो परेशानियां, मुश्किलें, मुसीबतें ये बहुत छोटी रह जाएंगी। इन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये जो एक छोटी सी चीज है, इसको अगर हम कंट्रोल कर लें और फिर अपनी जिंदगी को लेकर चलें, एज आई सेड बिफोर, don't sort the situation or the circumstances, sort your mind, sort your thoughts. जब ये अलाइन हो जाएंगे, जब ये सॉर्ट हो जाएंगे, तो आपकी डेस्टिनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। इंशाल्लाह खूबसूरती से अपनों के साथ वक्त गुजारिए। इट डज नॉट मैटर आप उनके बिल्कुल करीब साथ पास बैठें या कोसों दूर बैठें। कोसों दूर बैठ के भी दिल अगर करीब हो तो एहसास होता है कि जैसे आप कई दफा लम्स भी महसूस करते हैं। लेकिन अगर पास बैठे हैं, कभी महसूस किया है? मैंने किया है। बिल्कुल पास बैठ के भी कई दफा आपके दिल इतने दूर होते हैं कि आपको लगता है कि जैसे आप इनको जानते ही नहीं जो साथ बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे मालिक का कि मेरा मियाँ शिराज ने मुझे ये एहसास दिलाया है कि दूरी कुछ नहीं होती है। कि वो जब भी अकेले यूके आया करते थे कभी पहले, अब तो खैर हम साथ हैं, लेकिन पहले आया करते थे, तो आप यकीन करें कि वो इतनी दूर होने के बावजूद भी लगता था कि ही इज जस्ट राइट इन द हाउस, बिकॉज एक एक लम्हा की रिपोर्ट वो मुझे दे रहे होते थे। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, अब ये है, मुझे मशवरा दो एंड ऑल दैट। इसी तरह से कोई भी मैं काम कर रही हूँ, मैं उनको बता रही हूँ, उनसे पूछ रही हूँ। तो ये होता है रिलेशनशिप। और जब इस तरह का रिलेशनशिप नहीं होता तो फिर मुश्किलात हो जाती हैं, फिर वाकई दूरियां बढ़ जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने रिश्तों को बेहतरीन तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमाए। मेरी माँ के लिए आप लोगों ने बिलखुसूस खास तौर पे दुआ करनी है, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए, हमारे सरों पे कायम रखे। अल्लाह जिन जिन की माएँ इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अपने बच्चों के सरों पर हमेशा उनका साया कायम और दायम रहे। हमें उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हम उनके साथ ऐसा रिश्ता बनाने में कामयाब हों जैसा हमारा रब चाहता है हम अपने वालिदैन के साथ रिश्ता बनाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।